بھی منکر ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو، سبحان اللہ، یہ واقعہ بیان اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے۔ حالانکہ دنیا طریقہ مختلف ہے، طریقہ کی ہے، کبھی یہ جو ہے اے سی سفر کرے تو ڈی سی لکھے، اے سی کرے سفر تو ڈی سی لکھنا شروع کر دے، یا بیان ڈی سی کرے کہ میرے اے سی میرے محتاط نے سفر کیتا ہے، یا یہ بھی کبھی ہوا کہ وزیر اعلیٰ سفر کرے تو انہوں وزیر اعظم بیان کرے، کبھی نہیں ہویا۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ دنیا کا طریقہ میں بدل دیتا ہے، تو میرا محبوب ہے، میرا تو محتاج ہے، میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہوں، ساری کائنات تیری محتاج ہے کہ تو میرا محتاج ہے، پر ذکر میرا ہے کہ میں خود کراں گا، کیوں؟ جتنی میری حمیت ہے واقعی بھی دونی حمیت ہو جائے گی۔ فرمایا پاک ہو ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو، یہ واقعہ بیان اللہ رب العالمین نے کیتا جڑا علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین نے یہ واقعہ بیان کیتا جدی شان تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ قابل رات بیٹھو میرے انداز کو واقع بہت باتیں تو ہمیں میں بار بار نہیں کہہ لینا چاہیے، کھل کے تو سبحان اللہ۔ جس دعویٰ کیتا میں خیر کرائی میں معراج کرایا، او ذات کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سیر کرائی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس پروردگار عالم نے دعویٰ فرمایا جڑا لا کل شیء قدیر ہے، ہر شے دا مالک ہے، اس نے اعلان فرمایا میں خیر کرائی ہے۔ جدو خدا اعلان کرے اور قرآن کریم بیان کرے، اس قرآن نے بیان کیتا جنہیں مطلب رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب اس واقعہ موجود ہے جنہیں شک بھی نہیں تے شبہ بھی نہیں، وہ کتاب نے بیان کیتا جنہیں عظمت شان لے لا تبدیل لکلمات اللہ ولا مبدل لکلمات اللہ ولا تجد لسنت لا تبدیل ولا تجد لسنت لا تحویل۔ بیان کرنے والا خدا ہے، آیا اس کتاب کے اندر جسے مطلق رب العالمین کا اعلان ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نبی نے اعلان کیتا فرما دنیا والوں جو قرآن کریم وچ موجود ہے یہ شک نہ کرنا، اس واسطے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ قاری دی اثر حفاظت بھی ساڈے ذمے، زیادہ اس واقعے میں شک ہو سکتا ہی اسی بولو تو قرآن کریم میں تبدیلی ہو سکتی واقعہ وہی جڑا ہویا ہے۔ رب العالمین نے بیان کیتا یا اللہ کسی اور دے ذمہ لا دے دو، کسی فرشتے دے ذمہ لا دے دو، فرمایا جی جبرائیل دے ذمہ لا دے تے جبریل دے ویسے ہی راہ رہ گیا، جبرائیل تو فکرت رہ گیا، اللہ واقعہ کون بیان کرتا؟ کسی محبوب کے غلام کا ذکر ذمہ لگتا
بتقاضا بشریت اگر نیند آ جائے، بتقاضا انسان اگر نیند آ جائے، وہ بھی پھر پورا واقعہ نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں بیان اس واسطے کر رہا کہ میری یہ شان اللہ تاخذہ سنۃ ولا نوم، سبحان اللہ، میں نیند ہوتی ہے، میں نوم ہوتی ہے، اس واسطے میں خود بیان کیتا کیونکہ یاد لے کے گیا، معبود لے کے گیا، اس واسطے بیان بھی خود ہی کر رہا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان اللہ، پاک اور ذات جس سے سیر کر رہی اپنے خاص بندے کو، ایسا کوئی میرے گال کو اپنے آپ کو خاص بندے نبی کریم علیہ السلام نو عبد مننے لیکن عبد ہو، سبحان اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، سبحان اللہ بھی عبد ہی، اسی حضور عبد مننے لیکن عبد کیڑا مننے خاص بندہ، خاص بشکولو کیڑا بندہ، خاص بندہ، خاص عبد، خاص بندہ، خاص کے عام میں فرق کیجئے، ایک عبد ہوئے۔ میں زیادہ تمہید یہ بحث اتنی جانا، صرف جو کہ واقعہ میں آج بیان کرنا ہے، تمہید کا جملے نے خاص بندہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے غلام نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے بلایا، وہ نماز پڑھتے رہے، نماز تو فارغ ہو کے حضور کی بارگاہ سے حاضر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا دیر میں آئے اور کی میں حضور نماز پڑھ رہا تھا تو میں نماز پڑھ کے حاضر ہو گیا۔ فرمایا کیڑی نماز پڑھ رہے سے؟ سبحان اللہ، نماز پڑھ رہی یا سنا میں فرض نہیں کے سن نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں بلایا کیویں سی؟ سبحان اللہ، اور یہ بھی مثال نہیں سمجھ لو، محترم قاری عبدالرشید صاحب نے بڑے سارے بہت بڑے عالم نے، استاد القرآن نے، میں آواں انہاں دے کول تے اے پڑھتے ہوئے نماز تے میں انہاں نوں کہوں السلام علیکم، یہ نماز پڑھتے ہیں سلام کا جواب دے دیں، چلو سارے مولوی صاحب نے نوری صاحب نے چلو میں جواب دے دینا، یہ سلام کا نماز پڑھے جواب دے، نماز رہ جائے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ اونچی آنکھوں نا درو شروع نہ ان سے کم ہو گیا ہے، بولو نماز، بلکہ شرعی مسئلہ کی ہے کہ جو شبینہ ہوتا ہے یا حافظ قرآن کریم تراویح پڑھاتے ہو، وہ حافظ یا وہ نمازی جنہیں نماز نہیں شامل نہیں لیتی کہ امام بھول جائے کہ بعد لکمہ وہ دے دے کہ نماز شامل نہیں، امام وہ دے کوئی لکمہ نہ لے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، جو تو نماز میں داخل نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی، جو کہ نماز میں داخل نہیں۔ لیکن صدقے جائیے یہ بھی عبد ہے نا، عبد ہو کیا ہے؟ فرمایا جب تک نماز پڑھ جائے عبد السلام علیکہ ایو النبی نہ کرے گا انہیں چل تیری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر بس نماز پڑھنے نماز بندہ کوئی چھڑ دے گئے جمع سے باہر آ جائے نماز پڑھ جائے گی کہ رہ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، بلکہ ایسے کتاب ہوں ایسے اس طرح کے آسمان والا نماز پڑھنے دیکھ لیے نماز کا پھر بھی ٹوٹ جاتی ہے کہ نماز ٹوٹ گئی۔ سرکار نے بلایا آج کی کبھی میں نماز پڑھ جاتا، فرمایا پتہ نہیں بلایا میں سی؟ سبحان اللہ، آج کی دیا گا حضور میں عادت ہو گیا، فرمایا نہیں پتہ نہیں تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ سبحان اللہ، تینوں یہ نہیں پتا کہ استجیبوا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا محبوب اپنے غلاماں نوں میرا حکم سنا دیو کہ تسی نماز پڑھ دیو، میرا حبیب پیغام بھیج دے دے نماز چھڈ کے محبوب دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، نماز چھڈ کے محبوب دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ۔ فرمایا تو کیڑی نماز پڑھدا تے تینوں بلایا میں نے؟ سبحان اللہ، طریقہ کی صحابہ دا، کوئی صحابی نماز پڑھے مثلا زور دی فرض نہیں تے دو پڑھ لے، تیسری رکعت کھلوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا، انہیں نماز ہوتے چھڑ دیتی تو حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، نبی وچ نکل گئے، سلام پھیر دیتا، رستے السلام علیکم دے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، آقا میں حاضر ہو گیا، فرمایا جا فلانا کام کر گیا، یہ چلے جاؤ بازار سودا لے آنا، جو بھی کرنا ہے سودا صرف لے کے پھر حاضر حضور دی بارگاہ، حضور ہے میں
حاضر ہو گیا فرمایا ٹھیک ہے رکھ دے انہوں نے حکم اور کوئی فرما نہیں ہو تو فارغ ہے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں چھڑ کے آ گیا تیسری رکعت میں کھلوتا تھا حضور میرے واسطے کی حکم ہے نماز دوبارہ پڑھا یا کی حکم ہے سبحان اللہ کیونکہ مسجد جو بھی نکل آیا السلام علیکم بھی بلا گئی سودا سودا بھی خرید لیا وقت بھی گزر گیا حاصل ہوں میری آقا اللہ تعالیٰ دے محبوب تمام مسلمانوں دے آقا خدا دی خدائی دا واحد مختار رسول فرمایا میرے غلام دوبارہ نہیں کریں جتنے چھڑ کے آیا ہے اسے جا کے کھلو جا تیری نماز ٹوٹتی ہی نہیں تیری نماز ٹوٹتی ہی نہیں بے شک بچوں نکل کے آ گیا ہے منہ پھر گیا سلام علیکم بھی بلا لیا کام بھی کر کے آ گیا ہے کیا تیری نماز نہیں ٹوٹی جتنے چھڑ کے آیا ہے وہ تو شروع کر دے تیری نماز مکمل ہو جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ 100 پورا محدث جمع کرنا نا محدث سے شیخ تے مشائخ تے بڑے بڑے اپنے آپ کو شیخ القرآن کہنا ہے کہ اگر کسی نمازی نے بلاؤ تو نماز چھڑ کے آگے رہ جائے گی کہ ٹوٹ جائے گی بولو نبیوں کا تاجدار بلا جا نہ جائے گا وہ بھی ٹوٹ جائے گی جا نہ جائے گا نماز وہ بھی ٹوٹ جائے گی جا چلا کو اتنی کیوں اس واسطے کہ محبوب نے بلایا سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے اس واسطے نماز ٹوٹی نہیں نماز ہوے گی تب یہ مصطفیٰ کی بارگاہ حاضر ہو جائے گا یہ اب تو ہوئے سبحان اللہ تو یہ اب تو ہوئے آقا اب تو ہوئے لوگ سوال کرتے رہتے تھے یہ پھر نورے ہی کیوں نہیں آیا سبحان اللہ پہ نورے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا تھی کہ نور نور دے میں کہ رسول پہ آئے نا سبحان اللہ نبی بھی ہے اسرا میں نبی ہی آ جاتا اسرا میں رسول ہی آ جاتا کہ جی اسرا میں رسول ہی نہیں آیا نبی یہ نہیں آیا تو فرق تینوں کی پی گیا نہیں جی دیکھو فرمایا کرو تینوں پتا نہیں اگر اسرا میں رسول ہی ہوں تو پھر بھی ہو سکتا کہ حضور کا روح آیا ہے اسرا میں نور ہی ہوں تو پھر بھی تو کہہ سکتے کہ خود روح نے سیر کی تھی فرما اسرا میں اب نے ہی اب دونوں کے اندر جسم بما روح سے جسم نے جن نے نام کر دی جا کے سیر سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام رات تھوڑے جہے حصے کے اندر مسجد الحرام تو لے کے اقصی تک وہ مسجد اقصی جی دے چار میرے ساڑیاں برکتاں نے سبحان اللہ بولو جی دے چار میرے ساڑیاں برکتاں نے یہی برکت مسجد دے وچ گلی چوئی ہے اونچی بولو گھر کدھر ہے سارے آنکھوں اللہ نہ کہے ساری مسجد ساری اللہ نے گھر ہے جہی برکت مسجد کے اندر نے باہر ہیں مسجد اکثر ایسی ہے جی اندر بھی برکت نے باہر بھی برکت اندر سے برکت ہوئی تو باہر کا دیا نے فرمایا باہر نبیاں تے رسولاں دی قبراں نے انہاں دی قبراں بھی برکت نے نبیاں تے رسولاں دی چونکہ قبراں نے اس واسطے باہر بھی گئی برکتاں نے جتھے نبیاں تے رسولاں دی قبراں نے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اوتھے خدا دی برکتاں نے تے جس گنبد خضرا وچ نبیاں دا تاجدار جلوہ گھر اوتھے کنیاں کی برکتاں نے اوتھے کتنی برکتاں نے ماشاءاللہ یہ سادہ جو بالکل ترجمہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج کرایا سبحان اللہ معراج نہ مسجد الحرام تو اقصی تک پھر آسمانہ تے پھر سدرۃ المنتہا پھر عرش پھر لا مکان تو ہو کے حضور واپس آ گئے وضو جس پانی کا فرمایا پانی چلتا سی کوڑی ہلدی سی اس طرح گرم سبحان اللہ ایسے واقعہ بس اتنا ہی ہے بس گئے اور حضور تشریف لے آئے لیکن سارے واسطے آقا نے کنا کرم کیتا ہے یہ خداوند عالم کی طرف حضور بن سج سب کے آؤ کہ مصطفیٰ دا میلاد سبحان اللہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف حضور بن سج کے آئے کہ رسول اللہ دا میلاد ہے یہ تو بن سج کے خدا بن جان تے مصطفیٰ دا معراج سبحان اللہ میلاد بھی اسی بیان کرنے آتے معراج بھی اسی بنانے سبحان اللہ میلاد بھی اسی بنانے آتے معراج بھی رسول جو ساڈے ہی ہوئے سبحان اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبرائیل یا حکم فرمایا آسمان سجا دو تے جنت رستے بھی فرما دو سبحان اللہ
یا اللہ وجہ کی ہے قیامت آ رہی ہے، فرمایا قیامت نہیں آ رہی، کوئی مہمان آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بولو کون آ رہے ہیں؟ مہمان. اونچی آواز آئے مہمان آ رہے ہیں، لہذا سجا دو. یا اللہ آسمان میں سجانا، فرمایا سجا دے. فرمایا جبرائیل جی کر، چونکہ محبوب نے قدم رکھنا کہ آنا، لہذا 7 آسمانہ تے 7 جھنڈے بھی لا دے. سبحان اللہ. کی لا دے؟ 7 جھنڈے بھی لا. جانتے ہو تو سب بڑے لائے ہوئے لائے نے کہ نہیں؟ بڑے جھنڈے 14 اگست کو بڑے جھنڈے لگے اور پھر بڑے جھنڈے لگے، جھنڈے لا کے 7 آسمانہ پہ لگے. ساڈے جھنڈے نے کپڑے دے، وہ جھنڈے کا نور دے. سبحان اللہ. یا اللہ فرما 7 آسمان جبرائیل لا دے. یا اللہ بینر سے کی لکھا؟ نور دا بینر بنا رہا ہے، وہ کی لکھا؟ فرما جبرائیل علیہ السلام انتخاب میں کر دینا. فرمائی کہ جھنڈے پہ لکھ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. دوسرے دن یاد نہ کری فرمانے کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سبحان اللہ. چالا 2 جھنڈے مکمل ہو گئے. فرما جبریل ایک اگلے جھنڈے پہ لکھ دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. 3 جھنڈے مکمل ہو گئے. فرمایا چوتھا بھی بنا دے. چوتھا جھنڈا تیار کیتا. فرما لکھو والذی بعث فی الأمین رسولا. جبرائیل لکھ رہی ہے، خدا دکھا رہی ہے. 6 جھنڈے لکھے گئے. فرما جبریل 7ویں تے بھی لکھ دے. یا اللہ او دے تے کی لکھا؟ فرما جبریل آج دی رات دی گل لکھ دے. او دے تے لکھ سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. آسمان بھی سج گیا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی. یا اللہ ناطے جھنڈے کے لگ گئے. رات دا ٹائم چلا نیٹا کیڑیاں لاریاں نے. فرما جبریل میں پہلے ہی انتظام کر چھڑے آئے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. سبحان اللہ. اب آسمان دنیا نو ستارہ میں اس واسطے سجا چھڑے. میرے یار دی آمد ہوگی، حبیب راضی ہو جائے گا.
آسمان سج گئے فرشتہ نے کہا جبرائیل السلام اسا تیرا کہنا مان لیا جو دے دیتی اے دس ہو کی رہا ہے آج ہونا کی حد کی فرشتہ نے کیا جبرائیل السلام نو اے معاملہ کیے اب فلک بھارے کیوں سجا جا رہا ہے یہ ساری سجاوٹاں کس واسطے ہو رہی ہیں یہ کیوں سجایا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا فرشتوں تو میں دس دینا وجہ کی ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا مہمان آ رہے ہے جبرائیل فرشتہ نے پوچھا جبرائیل کوئی عظیم مہمان ہے فرمایا فرشتوں تو نہیں پتا آج جو مہمان آ رہی ہے کسی یہ شان ہے یاسین سبحان اللہ بابا جی بلند بولو سبحان اللہ کھل کے آواز آئے سبحان اللہ یاسین والقرآن الحکیم تشریف لے آ رہے ہیں آسمان سج گیا چرش دا ورش بھی سج گیا جنت کے رستے بھی تھر گئے یا اللہ جاواں فرمایا جبریل کلا ہی جا رہے ہیں جانا محبوب والے سے جانا کلے ہیں نہیں یا اللہ میں انتظار کر رہے ہوں فرما فرمایا ست بلا اسرائیل میکائیل لو اسرافیل لو سارے بڑے فرشتے اکٹھے ہو گئے فرمایا ابراہیم 70,000 تو لے لے 70,000 میکائیل لے لے 70,000 اسرافیل سے 70,000 جبرائیل سبحان اللہ صرف 70,000 کی روایت بھی ہے کہ 70,000 لے کے چلا جا لیکن جمع فرشتے نے بلایا فرمایا 70 تو لے 70 تو لے 70 تو 70 سچ ہوگا سچ ہوگا تھوڑی بولے ہو صاحب کمزور تو نہیں ہو کی خیال ہے میں ایک بڑی تقریر کر دے کے جانا دیکھا میں دو دے دو ایک چھوٹا جو لوگ موٹا لڑکا بولا کہتے نوری صاحب 4 روٹیاں میں پوچھا دو دے دو کہتا 4 روٹیاں میں کہ میں تو روٹیاں پوچھی لو بھوک میرے لگی ہے میں کہ روٹے کا نام لینا دینا تو تھی ثابت چیزیں میرے کمزور تو نہیں جانتے جیسے ہولی بولے ہو لیکن ابھی سوچنے کی شاید سب اپنے آپ کے اعتماد میں شاید غلطی نہ ہو جائے سچوں کا 2,80,000 فرشتہ 2,80,000 فرشتہ ہر ایک مزید آگے سنو فرمایا جبرائیل جنت میں چلا جا ایک میں اسا اپنے محبوب واسطے دستار تیار کی ہے دستار مبارک جاؤ دستار بھی لایا تے محبوب نو ذرا پہنا کے لیا نا سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام گئے جنت وچ دستار پہ دی نور دے میز پہ جبرائیل اٹھان لگیا 40,000 فرشتہ اس دستار دے 4 چپیرے سہ کے دستار تے درود و سلام پہ پڑھ دو سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام دستار اٹھان لگیا انہاں فرشتے کا جبرائیل کی کر رہے ہیں تو سارا استاد ضرور ہے لیکن کی کر رہے ہیں فرمایا جس محبوب واسطے بنی ہے نا وہ تشریف لے آ رہے ہیں تو میں لے کے مکے چلیا انہوں نے کہا جبرائیل پتہ ہی کدوں دے منتظر ہیں اس رات سے سبحان اللہ اسی کدوں دے پہ اڈیکنے کے رات آوے تے جس دستار پہنی اسی وہ زیارت بھی کریے اسی ادوں تو لے کے درود کدوں دے بیٹھے ہو انہاں فرشتے کہ جبرائیل آدم علیہ السلام دی تخلیق کو 5,000 سال پہلے سبحان اللہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہو تو 5,000 سال پہلے ادوں دی سانو دستار ملی ہے ادوں دے رسول سے درود پہ پڑھنے جن دستار اج پہن کے تشریف لے سبحان اللہ تسی 4 ٹیٹرو درود نام ہی پڑھو گے تو فرق پہ چلے نہیں اگر کوئی 4 بندے نام ہی پڑھے گے تو فرق پہ چلے اللہ تعالیٰ تو نور پیدا نہیں ہوئے ظاہری طور سے نور موجود سی جدوں فرشتہ کو درود پہ پڑھاتا دستار سے درود پہ پڑھاتا سبحان اللہ ساڈا کی
کسی نے کہا جبرائیل آپ کو منظوری لے تو بھی نہ لے کے چلیے جبرائیل کہتے یا اللہ اینے ساتھ سے بیٹھے درود و سلام پڑھ دے تے انتجا کی اجازت لے جا فرمایا کیا 40,000 بھی لے جا سبحان اللہ وہ نہ 40,000 تو کتنے ہو گئے بولو 3,20,000 فرشتے یہ پھر جڑے شمار چلے تے جڑے بغیر شمار دے آئے نے یا جڑے ویسی حضور دی خدمت کریں نے سبحان اللہ ایسی دو کہتے ہیں کہ دو فرشتے نے سجے کھبے لیکن نہیں اگے مزید پڑھو دو تے ہیں نا ہر جڑا تہاڈا اعضاء ہے نا اکھاں کان زبان 7 فرشتیاں دی ضرورت صرف اکھاں تے 7 فرشتے صرف مومن دی اکھ دی ڈیوٹی دے رہے ہیں اسی طرح کئی فرشتے کناں دی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ بے شمار نے جڑے سارے نال ہوندے نے تے مصطفیٰ دے نال جڑے فرشتے نے تے ہے بے شمار سبحان اللہ سارے فرشتے حضور دی بارگاہ چ آئے جبرائیل علیہ السلام کیا جنت کی براق نہیں لے جا معلوم واقعہ جبرائیل گیا جو جنت لگیا بیٹھن سارے براق خوش نے ایک میرا جا ماڑا بیچارہ روندا سی اللہ دکھ دبلا لاغر کمزور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ گلا تینوں حضور دی آن دی خوشی نہیں انہیں کہ جبرائیل بہت زیادہ کہ تو کیا رونا ہے انہیں کہ میں اس واسطے رونا وہ خوش نے میں رو رہا مقصد انہوں نے بھی ہوئی ہے مقصد میرا بھی ہوئی ہے میں بھی چاہنا محبوب راضی ہو جائے کہ وہ بھی چاہتے ہیں محبوب راضی ہو جائے لیکن میں چونکہ مارا ہوا لیکن شاید میری منظوری ہو گئے کہ نہ ہو گئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا تم مارا کیوں ہے تمہارا ہویا کیوں ہے باقی جو جنت جنے تو تمہیں جنت جنے اس فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام ایک بار سر پتہ لگے کہ اللہ کے حبیب نے تشریف لے آنا ہے تو اس فرشتے نے کہا جبرائیل مانا لی شوق و انل عقل بشروبے جنت میں رہ کے حضور کی ملاقات کے شوق نے اس دن تو لے کے کھان پین تو روک دیتا ہے میں مصطفیٰ دی عشق کی کمزور سے پتلا ہو گیا انتظار کر کر کے سبحان اللہ میں کھاتا نہیں کہ میں پیتا نہیں وہ تو نہیں میں خاموش ہوں اور انتظار پہ کرنا تو رات کدوں آ جائے گی محبوب کی زیارت کرنا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ محمد جعفر ضیاء قادری صاحب زندہ آباد ماشاءاللہ ساڑھے بھی صاحب قبلہ دے قریبی عزیز نے اور منظور نظر نے سانس کیا ان کے غلام نے سبحان اللہ جی جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر تیرا حق بنتا ہے کہ تیری درخواست میں پیش کروں اللہ سبحان میری درخواست میں پیش کروں کہ اللہ باقی سارے خوش رہتے ہیں کہ رو رہے ہیں کہ روندہ کر دو دی ہے تمنا وہ دی ہے فرمایا جبریل جا انہوں لے جا سڑے یار دی سواری دے واسطے سبحان اللہ جا جبریل اے پیغام قیام دائی میرے نبی لئی اوہ براق لے جا جبرائیل علیہ السلام نے کہا براق مبارک ہوگی تیری قبولیت ہو گئی ہے اس وقت براق کو نہ برا کرنا لو سونا بھی ہو گیا گوٹا بھی ہو گیا حضور دی منظوری دی خوشی سے دبلا پن ختم ہو گیا کمزوریاں رک گئی السلام براق لے مکہ تو مکرمہ حتیم شریف سے براق کھڑا کیتا نبی کریم علیہ السلام اپنی ابشیرہ حضرت سیدہ ام ہانی دے گھر جلوہ فروز میں حضرت مولا علی شیر خدا دی سب کی ابشیرہ میں حضور دی پھوپھی ذات ابشیرہ گھر حضور اور آپ فرما دیں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی سفر پہ کری نہ کرو یہ نبی کریم علیہ السلام پتہ ہوتا ہے جی سفر معراج سے جانا ہے کہ حضور گھر کیوں نہ رہی تھے بہن دے کر کے آ جاتے میں کہ اسے واسطے حضور نو پتہ سی تا بہن دے گھر آئے نے سبحان اللہ یہ کی مطلب میں کہ سرکار نو پتہ سی کیویں میں کہ جی آقا ہوندے اپنے گھر ساری رات گزر جاندی جبریل چھت پاڑ کے نہیں سی جا سکدا اللہ جبرائیل باہر کھلوتا رہندا نہ دروازہ دی نہ چھت پاڑن دی اجازت ہے پھر آقا فرمایا کہ جبرائیل نو تکلیف نہ ہوے رب نے بھیجیا ہے چلو میں بہن دے گھر چلا جانا جبریل میرے قدموں سے آ کے جائے گا سبحان اللہ آقا دے گئے یہ دعا سے حضرت تمہیں حضور فرمایا پہل میں لیٹ رہا تو میں نے اٹھانا نہیں سبحان اللہ
جبرائیل السلام آ کے پہلے حضور دے حجرے شریف کا طواف کیتا سبحان اللہ حجرے دے چار چہرے سرکار حجرے دا کھڑے باہر دا اس بقع نور کا طواف کیتا سبحان اللہ عرض کی تھی یا اللہ دروازہ بند ہے کنڈی کھڑکانی نہیں تاکہ تیرے حبیب دی آرام میں فرق نہ آ جائے سبحان اللہ جبرائیل دروازہ نہ کھڑکائی یا اللہ میں کس طرح جاواں فرمایا چھت تے چڑھ جا جتھے میرے محبوب کا چہرہ مبارک ہے نا وہ تو اشارہ کر تے چھت کھل جائے گی نبی کریم علیہ السلام نے خود اشارہ فرمایا مشکات شریف کے حدیث ہے فرمایا فرج سقف بیتی میرے کوس حجرے دی چھت کھولی گئی سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام اینے کو چھت کھول گئی اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل اور لنگ جا سبحان اللہ جبرائیل کے پار کنے لے بولو بولو پار کنے لے یہ سوال تو انو آ جاوے وہ ٹی وی تے وہ کہڑی ایک پروگرام لگتا ہوں شاباش طارق عزیز دا تو اتنے کار نمبری ہوگا تو جواب کی دو گے 200 پاس بڑی عجیب کر کے ایک بار میں آپ نے آگرہ بیٹھا تھے انہیں پوچھا کہ سوال ہے کہ تھوڑے نبی جی دا روزہ کتنے آ رہا مکے شریف جواب کو دیتا جا رہا ہے کہ مکے شریف ارے یہ سو اگلی گل سنو اگلی باری سنا تو نے پوچھا بھائی رسول اللہ کا روزہ شریف کتنے اس وقت جواب ہے کراچی ہے تو میں خود سنے کراچی ہے خدا کے راستے روزہ شریف کراچی ہے یعنی اپنے نبی کا پتہ ہی نہیں کہ سارا رسول کتنے ہے ایسے بھی تو مسلمان ہے نا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کھولیا گیا جبرائیل علیہ السلام نے گزر جا یا اللہ میں 600 پروں کا مالک ایک بار کھولے جبرائیل علیہ السلام سارے آسمان کے زمینوں میں تھلے آ جا ایک بار کھولے تے 600 پروں کا مالک تے گزر رہا تھوڑے فرمایا جبریل جانا کدے والے سبحان اللہ یہ دس جانا کدے والے فرمایا جبریل آج اپنی ہستی مٹا دے سبحان اللہ آج اپنے آپ کو سمیٹ لے تو بڑی عبادت کی دیا بڑی ریاست کی دیا آج تیرا امتحان ہے اپنی ہستی مٹا کے محبوب کے قدمہ چلا جا کیا ہمیشہ واسطے اعزاز مل جائے گا سبحان اللہ جبرائیل نے پرانو سمیٹے یا رسول اللہ پر سمیٹ لے جبرائیل پر سمیٹے سموڑ لے اور دلی تو تھلے چلا گیا نبی کریم علیہ السلام نے پیارا مل بیٹھ گیا میری آقا نے چٹی چادر تانی حضور آرام فرما دے ایجے محمود دی دینے آدھی کوئی کو دور تے جا کے کرے یا اللہ میں تنو دیکھنا چاہنا رب علیہ یا اللہ منو زیارت کرا دے فرمانا فرانی قریب اللہ تو دیکھ نہیں سکتا اے محبوب نے چٹی چادر تان کے لیتے ہیں کہ جبریل مصطفیٰ دے قدمہ میں تو موجود اللہ کلیم اللہ کو سے جا کے التجا کر دے لے جوڑا اتارے آپ کو دور پہ التجا کی تھی فرما کلیم تو میں نے دیکھ نہیں سکتا اب کی تھی یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا میرے میں چلو طاقت نہیں کہ تو تیرا کل شہر قدیر ہے تو تے زیارت کرا سکنا ہے فرما جبریل میں زیارت قریب میں زیارت سے کرا سکنا پر میں کراؤں گی نہیں میری زیارت کسی اور میں کرنی ہے جبرائیل کا تجسد ود گیا موسیٰ کریم اللہ کا تجسد ود گیا اب جی کہ یا اللہ کنے زیارت کرنی ہے تے کلام کا ترجمہ سنو فرمایا کلیم اللہ نہ تیری آنکھ دیکھے گی نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے اگر مجمع کسی نے غور کرے تو کوئی پروان مجمع چنا نہ مارے تو نام میں بھی شکل نہ مارنا کوئی وجہ میں جدو بھی کسی جلسے سے باہر گیا میں روک دے رستے والا لو پتہ پانچ بندے کی کہتے وہ نہیں نال لے سانے سکھایا سب بتا کے ساتھ نکلتا رہے
کیوں چھڑ دیو نہ ٹھنڈے چھڑ دیو یہ تقریر نہ اسی بول سکیے پھر پتہ کہ بھوکا بھیا نے ککڑ بہت کھاتے سا بھی نہیں پہ نکلتا جو مولوی چنگا بول کرنے میاں ککڑ پہ بول دے مولوی صاحب کہڑا بول دے پہ ککڑ پہ بول دے کسی پاس بھی ساری سنائی نہیں لیکن تسی اگر ہونی بولو تو میں تمہیں بھی کہوں گا تسی کی کھاتا ہے میں پیچھے گیا اللہ میں گیا تقریب ہوا تھا پچھلے مہینے تو قرآن والا بھی اتفاق والا انسپیکٹر پولیس کا انہیں جلسہ رکھا وہ میں دیکھا بھی پورا سب دوست گئے سن تو میں گل کی نے ککڑا نہیں تو میں کہ بھی گل سنو ککڑ دو طبقے واسطے بنے گئے دو طبقے واسطے مدے کچھ کہ میں کہ ایک علماء واسطے دوجا پولیس والے واسطے اچھا وہ میرے پاس اسٹیٹمنٹ سانو تو چھڑ دو میں کہ مجھے پیڑی گل تو نہیں کی میں کہ صرف فرق یہ ہے کہ سانو محبت نہ کھوا دو یہاں ڈردیا کھوا ہو سانو تھی پیار نہ کھوا جاتے میں کہ فرق یہ نہیں ہے کھاتے وہ بھی ککڑ نے کھانے سے بھی ککڑ ہی ہیں آپ کو سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ فرمایا جبریل نہ تیری آنکھ سے فرما کریم اللہ نہ تیری آنکھ دیکھے گی نہ چشمے انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے اور موسیٰ کریم اللہ حضور کی اللہ کی زیارت کی تھی تجلی آئی ہے جنہوں قرآن کریم بیان کیتا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ کلیم اللہ سے تجلی آئی ہے کتنی تھی بہت برا کو لیکن ثابت ذرہ بھی بہت ہے تجلی کلیم اللہ کی آئی پہاڑ ایزا ہو گیا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کچھ ہی بولو پہاڑ سکتے کہ مٹی جواب دو پہاڑ سکتے کہ مٹی مٹی پہاڑ سکتے نا تو جی پہاڑ سے جلی آئی ہے سوئی دے وہ جا سرا ہوں وہ بھی کروڑواں حصہ اللہ کی تجلی آئے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جی میرے تو آقا بھی خاکی ہوں تو مصطفیٰ تو کدی رہ ہی نہ سکتے میرے آقا تو کدی بن کے ویکھے تو رج کے ویکھے یہ تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ تو خدا نو سامنے جا کے دیکھے معلوم ہوتا حضور خاکی رہی نے مصطفیٰ نور حضور نور والا نور سبحان اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رشید عالم ہے خیر بعد تجلی اٹھ گئی کلیم اللہ گھر آ گئے جب پیڑ کے قریب آگے پہنچی نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کلیم اللہ ایک قاضی اجاز رحمۃ اللہ شفا شریف اندر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ایک ثوابی پیدا کرنا ہے لوہے کی چادر لے منگا وہ بھوکا بڑا انہوں اپنے آپ کے اوپر لے اگر تو نہ لگے گا جہاں تینوں جی چند تینوں دیکھا نا تو شہید ہو گیا جہاں تینوں دیکھے گا شہید ہوتا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام لوہے کی چادر میں انہوں نے فرمایا ایک سبابہ کی پیدا تو کرنا تاکہ تجلی اندر ہی رہ جائے جہاں تینوں دیکھے کم از کم وہ شہید کے اسے بدنامہ ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوہے کی چادر دا لباس بنا کے گئے یار جی سے تجلی آئی بھی نہیں آئی دے باہر سے وہ کلیم اللہ موجود ہے کہ انہوں اپنا لباس لا کے لوہے کا لباس پہننا پی گیا کہ جس محبوب نے سامنے بہ کے دیکھے اگر 70,000 پردہ خدا نہ رکھتا کہ کوئی صحابی حضور کی زیارت نہ کر سکتا نہ کوئی فیض حاصل کر سکتا اس واسطے انہوں نے 70,000 پردہ مصطفیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گھر گیا نا جو جڑی گھڑیاں سن نا بیٹھ دیا وہ ایسے چمک دیا نے کچیاں دیواروں میں جس طرح شیشہ پہ چمکتا ہے نور بھی تجلی گھر چلے گئے اندر دروازہ بند کر لیا کمرے جا کے دروازہ بند کر لیا بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا نے کہا حضرت جی ایک کنج بڑے دنوں بعد آئے ہو تو کوئی ناراضگی ہو گئی ہے کہ تصا کمرہ بھی بند کر لیا نہ کوئی کھایا نہ خرید نہ دسیا نہ بجھیا اندر چلے کے دروازہ بند کیا فرمایا صفورہ اصل واقعہ جو ہے تجلی کا ظہور ہے وہ جاتا میرے کسر ہے اگر میں دروازہ کھول دیتا تو میں نے دیکھا کہ تیری آنکھ جڑی ہے ختم ہو جائے گی تیری آنکھ کا نور ختم ہو جائے گا
حضرت صفور عرض کی تھی آپ قبلہ جڑی تجلی تسی دیکھ کے آئے ہو نا آخر میں بھی تہاڈی بیوی ہاں تے نبی دی شہزادی ہاں شعیب علیہ السلام دی میں تہاڈی زیارت ضرور کراں گی آپ رہے یا نہ رہے وہ چلے تے میں بھی دیکھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک آنکھ نو بند کر لو کوئی چیز دے لو ایک آنکھ نہ دیکھ ذرا کو دروازے دی چھیت وچوں ذرا کو دیکھیا تے اکھ دا نور ختم ہو گیا نبی نہیں ہو گیا اب کہ نور میں تو پھر دیکھ رہا فرمایا دوجی اکھ نہیں چلی دوجی بھی چلی جاوے لیکن جو تجلی ویکھیا مزہ آیا تو لطف آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں تھی جی تھوڑے چہرے دی نورانیت یا جس کلیم اللہ تے تجلی نہیں آئی باہر سے آئی ہے وہ چہرہ اتنا حسین ہو گیا جنہیں سب نے بہ کے ویکھیا سنما دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى نشان والا محبوب کتنا حسین و جلیل ہے یہ تجلیاں کیسی ہے حضرت سمورہ دوبارہ دیکھا دونوں اکھا میں روح ختم ہو گیا کہ رضا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دعا کی اللہ نے پھر نور عطا فرما دیتا سرکار دو عالم علیہ السلام کتنی چادر چاند کے حضور لیتے ہیں اے جناب دور سے نا پاپ مبارک اینا حصہ لنگا سے سجے پیر باقی پورے پیر مبارکہ کے سارے وجود تھے چادر حضور لے کے لے سن صرف مصطفیٰ نے پیروں کے دوویں پگ ننگے رکھے سن صرف پگ جبرائیل ویکھ کے پہلے تو یہ حیران ہو گیا بھی باقی سارا وجود تے کپڑا تے پگ کیوں ننگے نے اور انہیں پتہ چل لگ جائے گا اگر یہ حضور نے پتہ ہوگا کہ گھر نہیں دے پگ ننگے کیوں کیتے سن پگ کس واسطے ننگے نے جبرائیل نے السلام عرض کی جانا تیرا محبوب آرام فرمائے اٹھاوا میں اور کس طرح فرما جبریل محبوب میرا طریقہ تر میں دسنا کی یا اللہ حکم فرمایا یا جبرائیل قبل قدم ہے ایک دوسرے میں فرمایا فض ممرج ہے میرے محبوب نے دوویں پیر چوم لے دوویں پیر اے چومن فض ممرج لے یہ ترجمہ کیے چمی جا تو دروازہ کھڑکائی جا کبھی تو پوچھے گا نا کھڑکان والا کون تو چمی جا جبرائیل السلام چم رہے ہیں نبی اے میں خود پڑھی ہے کتاب تو میرے کو موجود ہے لائبریری کے حوالہ نقد موجود ہے فقیر دیکھو سرکار نے تیرے دوسرا کپڑا اتاریا جبرائیل وال ویکھیا فرمایا چنگا پہ لگنا پیر چوندا کپڑا پھر چہرے تے نہ دیا جبرائیل پھر پیر چومے نبی کریم دوسری مرتبہ پھر ویکھیا فرمایا جبریل ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ نے پھر کپڑا لے لیا جبریل چومنے جا رہی ہے محبوب چما لے جبرائیل چلو محبوب تینوں نہیں پوچھیا تو ہماری نہیں پوچھا تو ہی چومنا چھڑ دے جبریل کہتا میں کیوں چھٹا لاہوری علامہ اقبال نے کیتا ہے اقبال کہتا جبرائیل کیا میں تو پیر چومنے چھٹا اس واسطے کہ یا رسول اللہ تیرا معراج کہ تو تیرا معراج کہ تو لاہو قدم تک پہنچا میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا یا رسول اللہ میں کیوں بلاواں میں تے چپی جاگا تہاڈا معراج کیا کہ ہوے گا جبریل دا معراج پیر چم کے پیا ہوندا ہے میں چمڑا جے شرک ہوندا یہ پیر چمنے شرک ہوندے چمڑا جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمیندے یہ پیر کدی چمنا شرک ہوندے جبریل نہ چمدا پیر چمنا شرک بھی نہیں ہاتھ چمنا شرک بھی نہیں عزت کرنا شرک نہیں صرف سجدہ کرنا شرک ہے جڑا سی بغیر خدا دے کسے نو بھی نہیں کرنے ایک حدیث بات فرماؤ سرکار کو غلام آیا تو نبی کریم علیہ السلام کو یہودی سے بولنے کا فرمایا کدھر جا رہے ہیں حضور کا میں فرمایا کلمہ ہی پڑھ رہے
کلمہ پڑھنے غلامی جا جا جانا میرے کو پہ پھر ایویں ہی خالی گزرتا جا رہے ہیں. وہ سرد کی جی میں کلمہ سے پڑھ لگا لیکن میرا ایک سوال ہے فرما گل کر. ایک معروف حدیث ہے ان میں بیان کر رہا ہے, دوسری حدیث میں فرماؤ. اور یہ کہہ جی وہ جب درخت ہے نا سامنا وہ چل کے تھوڑے کول آ جائے میں مان لا گا تھی رب دے رسول. اگے جس نے میں بیان کرا تو بالکل پتہ سی کو معروف حدیث ہے نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اکلا ہوں اور کوئی کول نہیں جا تو ہی میرا پیغام دے دے. فینا محمد یدعو کے وہ درخت تین محمد مصطفیٰ بولا دے. چلا گیا مشکا شریف کے ساتھ کا الفاظ موجود ہے. چلا گیا جا کے حضور تھا انہوں نے سوچا کہ کہنے لگا جی میں غلامہ میں تو کافر کلمہ نہیں پڑھیا میرے آخر درخت کیوں لگے گا. فرمایا درخت نے تیرے وال نہیں دیکھ رہا انہیں دیکھ رہا پیغام کدھر ہے, پیغام کس رسول نے بھیجا ہے یا تو کہیں نہ تیرے پتہ لگ جائے گا. ایک آئے نے جا کے وہ درخت تین اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ پہ بلند ہے. وہ درخت نکلیا سجے کھبے اگے پیچھے جھکیا نکلیا سرکار کی بارگاہ سے حاضر ہو گئے. سرکار پر میں شہادت دیتی اور پتہ کہنا کی ہے کہنا جی انہوں نے واپس بھیجو ایسے آ کے حدیث سے لفظ مختلف ہو گئے جی میں بیان کر کرنا. اس کہہ دیا جی کرو ان اشارہ کرو یہ دو حصے ہو جاؤ. ایک حدیث سے تو درخت واپس چلا گیا یہ کہ اس درخت کے بچ دو حصے ہو جائیں جی آرے تو نہیں چیز دو یہ بچ جناب دو حصے ہو جائے. سرکار نے اشارہ کیا دو حصے ہو گئے. انہیں کہا جی ایک نو واپس بھیج دو ایک تھوڑے کول ہی رہے. نبی کریم علیہ السلام نے ادھر کہا جا تو چلا جا. وہ چلا گیا اپنے کھڑے کے کول گیا تو پتا کی کہنا کہنا جی انہوں بلا لو تو اینو بھیج دو انہوں واپس بلا لو اینو بھیج دو. سرکار اشارہ کیا آ جا وہ بھائی کیا تو جا یہ دونوں رستے بھی آ گئے اپنے قریب جب پہنچے ایک دوسرے کے کولوں پہ گزرتے ہیں دوے نے کولوں گزرے تو کہا لگا جی نہ دونوں کرو اور مل جان دونوں کٹھے ہو جان جس طرح پہلے سال وہ میں جا کے اپنی جگہ سے لگ جائے میں من جا کر رب دے سچے رسول ہو. کبھی کریم علیہ السلام نے فرمایا مل جاؤ پھر درخت پورا بن گیا. رتبہ کرا پیار کی اس بے نشانہ ساتھی نہ کوئی آمینہ وائی دلالا ایسا کسی درخت بلایا نہ کسی چیریا نہ کسی چھوڑیا نہ کسی بھیجیا. اور پھر دوسری حدیث ہے شاہی میں کہنا آتا ہے کہ حضور نے بلایا وہ آپ نے شہادت دیتی انہیں کلمہ پڑھ لیا. اگے قاضی یاد رہو تو شفاعت شریف کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صرف مسلمان ہوئے ہوا ہے نا ایسا خدا کمال دے کے انہیں کہا نا تو یا رسول اللہ انا اسجد لک حضور اجازت دو تو میں سجدہ کرا کی کرا کچھ بولو کہا نا تو یا رسول اللہ انا اسجد لک حضور اجازت دو میں تو سجدہ کرا. نبی کریم نے صاحب فرمایا سجدے کی اجازت سے نہیں سجدہ صرف میرے خدا واسطے لے اللہ واسطے لے اللہ سجدہ صرف رب کی ذات واسطے لے میرے واسطے جائز نہیں. فرمایا جی سجدہ رب کے بغیر کسی واسطے جائز ہوتا کہ سب تو پہلے میں عورتوں لوگ کرتا اپنے مردوں وہ سجدہ کر دی جنیاں بھی ہے وہ خوش ہوتے لیکن اجازت نہیں تو میں نے کس طرح سجدہ کر سکتا فرمایا سجدی یاد نہیں. اس لبو کی عرض کیتا کہا نا یا رسول اللہ آنا قبل یدیکا فرجلیکا حضور سجدہ تے نہیں کر سکتا تے کام کرنے کی اجازت دے دیو نا میں تھوڑے دو پیر بھی چوم لواں تے تھوڑے ہاتھ بھی چوم لواں. شفاعی نے فوزے نہ لہو فوزے نہ لہو فوزے نہ لہو تین دفعہ بعد میں فرمایا اجازت دیتی گئی انہوں اجازت دیتی گئی انہوں اجازت دیتی گئی. سرکار نے پیر اگے بڑھا کے فرشتے وہ اگے لمبا پیر انہیں حضور کے پیر بھی دو چومے سرکار کے پیر پار کے چومے حضور نے کہ ہاتھ کیتے مصطفیٰ کے ہاتھ بھی دو چومے چومنا جو شرک ہوں کہ آقا نے سجدے کو منع کر دیتا ہے کہ ہاتھ پیر چومنا شرک ہوں کہ آقا کبھی چما لے نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سجدہ نہیں اعزاز ہے کہ جبرائیل نے مصطفیٰ کے چومے نہ پیر
باقی فرشتہ جبرائیل پوچھا کہ سنا تو مزے لے سرکار کے پیر چومے تو سنا کنا کو لطف آیا ہی شاید میں نہ پڑھتا لیکن حضرت صاحب نے اشارہ فرمایا بلکہ شیر بول کے دسیا جبرائیل علیہ السلام کنا مزہ آیا حضور کے پیر چومے کہ سید الملاکہ دی کلام کا ترجمہ سنو جبرائیل نے کہا کی پوچھتی ہو نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا ارے مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا کہنا نظارہ حضور کے پیر چومے آئے ہیں وہ کبھی جنت بھی نہیں آیا جو مدینہ سے جوا نظارہ ہوگا راج کی رات چونکہ مدینہ شریف میں گزاری ہے ایک دن چلو سے پہلے رات میں راج دی نبی کریم علیہ السلام نے مواجہ شریف کے سامنے 10 بجے عرض کیتا یا رسول اللہ اج تواڈے عروج دی رات ہے اج نام کا کے جان دی رات ہے میں یہ شعر پڑھیا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ نے عظمت کی تھی میں عرض کیتی یا رسول اللہ رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج